بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 9th کلاس کی انگلش کے چیپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز کو کمپلیٹلی ریڈ کرنا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے گلوسری۔ یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہاں سے سنانیم بن سکتے ہیں، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کو دیکھ لینا ہے۔ تو ریڈ کرتے ہیں اس کو۔ بیسٹوئے، بیسٹوئڈ کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، نوازنا۔ ٹو گیو سم تھنگ ایز این آنر اور آ گفٹ، کسی بھی شخص کو بطور تحفتاً یا عزت افزائی کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کو بیسٹوئڈ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیاس۔ کیاس کا مطلب ہوتا ہے انتشار، لیک آف آرڈر، ڈس آرڈر، مطلب کسی بھی چیز کی ترتیب کی جو کمی ہوتی ہے، انتشار جس کو بولا جاتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیاس۔ کمپیشن، کمپیشن ہمدردی، سمپیتھی، کربل، ٹو بریک سم تھنگ انٹو ویری اسمال پیسز۔ کربل کا ہم نے کہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی، بکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹو بریک سم تھنگ انٹو ویری اسمال پیسز، ریزہ ریزہ ہونا، ٹوٹ جانا۔ ڈیزلنگ، منور کرتی، چمکاتی۔ آف لائٹ کو بولتے ہیں سو برائٹ دیٹ یو کین ناٹ سی فار اے شارٹ ٹائم، کام اتنی زیادہ روشنی جب آپ لوگ تھوڑے وقت کے لیے نہیں دیکھ سکتے۔ ڈیلیما، ڈیلیما کہتے ہیں پیچیدہ صورتحال کو، کمپلیکس، آ سچویشن دیٹ میکس پرابلمس۔ ڈسپینسیشن، ڈسپینسیشن اشاعت، نفاذ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اسپیشل پرمیشن ٹو ڈو سم تھنگ۔ ڈیون، ڈیون بولا جاتا ہے جو موسٹلی ٹیلے ہوتے ہیں، ریت کا ٹیلا۔ اسمال ہل آف سینڈ۔ ایلوکوینس، بلاغت، دا ایبلٹی ٹو یوز لینگویج اینڈ ایکسپریس یور اوپینینس ویل۔ ایمبیڈیمنٹ، مجسمہ، a typical example of an idea or a quality۔ eradicate، ختم کرنا، تباہ و برباد کرنا۔ to destroy or get rid of something۔ everlasting، لازوال، ہمیشہ رہنے والی، continuing، forever۔ meditation، مراقبہ کرنا، محاسبہ کرنا۔ the practice of focusing your mind in silence especially for religious reasons or in order to make your mind calm۔ اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں پر پچھتانے کا جو عمل ہے میڈیٹیشن کہلاتا ہے۔ نیکسس، نیکسس بولتے ہیں گٹھ جوڑ کو، a complicated series of connections between different things۔ proclaim، proclaim دعویٰ کرنا، to publicly and officially tell people about something important، to declare کہہ سکتے ہیں ہم لوگ proclaim کو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس promulgation، اشاعت، the act of spreading an idea or belief etc among many people۔ proselytizing بھی تبلیغ کو کہا جاتا ہے، to try to persuade other people to accept your beliefs especially about religion or politics۔ renounce، ترک کرنا، چھوڑ دینا، to state publicly that you no longer have a particular belief or that you will no longer behave in a particular way۔ solitude، تنہائی، the state of being alone، loneliness بھی کہا جاتا ہے especially when you find it pleasant۔ theology، تعلیمات، the study of religions and beliefs۔ transformation، تبدیلی، a complete change in somebody something۔ tropical، سورج منقطع حرارہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، the area between the two tropics which is the hottest part of the world۔ unparalleled، بے مثل، used to emphasize that something is bigger or better than anything else like it، بے مثال، جس کی کوئی بے نظیر نہ ملتی ہو۔ ورج، دہانہ، کنارہ، the edge of a path، a road etc، اس کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو ورج کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ آپ لوگوں نے گرامر والے پیج پہ آ جانا ہے جہاں پہ لکھا ہے گرامر۔ یہاں پہ پارٹس آف اسپیچ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ کمپلیٹ پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں لرن کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ٹائپس کو بھی ریڈ کرنا چاہتے ہیں ساتھ، تو آئی بٹن کے اندر میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا، آپ لوگوں کو وہ ویڈیو مل جائے گی، یا پھر ہمارا جو پلے لسٹ بنا ہوا ہے گرامر والا وہاں پہ جا کر، یا پھر پارٹس آف اسپیچ یا پھر گرامر لکھا ہوگا، دونوں کے اندر آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جا کر پلے لسٹ کے اندر آپ لوگوں کو یہ ساری کی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پہ ناؤن مطلب اور اس کی ٹائپس کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ ان پر ویڈیو بنا دی گئی ہے۔
تو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹس آف اسپیچ میں. سب سے پہلے آتا ہے ناؤن. ڈیفینیشن اس کی: a noun is a word that names a person, a place, a thing or an idea. کسی بھی شخص، جگہ یا چیز یا پھر تصور یا خیال کا جو نام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ناؤن. اردو کے اندر اس کو اسم بھی بولا جاتا ہے. مثال کے طور پر جس طرح پرسن، اس کے اندر پرسن کا نام آ سکتا ہے. جس طرح ٹیچر ہے، ندیم ہے، سائنٹسٹ ہے. اسی طرح پلیس کا نام آ سکتا ہے، سٹی ہے، لائبریری ہے، پیرس ہے. تھنگ میں بک، کار، ایپل آ سکتا ہے. آئیڈیا کے اندر ہیپینس، فریڈم، لو آ سکتا ہے. سینٹینسز کے اندر اس کے ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. دا ٹیچر ایکسپلینڈ دا لیسن کلیئرلی. وی وزٹیڈ دا لائبریری آفٹر اسکول. اس کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو دا ٹیچر کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ جو ورڈ ہائی لائٹڈ ہے یہ کیا کہلائے گا؟ ناؤن کہلائے گا. سیکنڈ سینٹینس کے اندر جو لائبریری ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی کیا کہلائے گا؟ ناؤن کہلائے گا. اسی طرح ہیپینس از امپورٹنٹ فار لائف، جو کہ آئیڈیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ہیپینس ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ ایک ناؤن کہلائے گا. یاد رکھنا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ موسٹلی یہاں سے بھی ایم سی کیوز اینول پیپر کے ریلیٹڈ بن سکتی ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پروناؤن. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ آپ پروناؤن کو اردو میں بولا جاتا ہے اسم ضمیر. آپ پروناؤن از اے ورڈ دیٹ ٹیکس دی پلیس آف اے ناؤن. ایسے الفاظ جن کو ہم لوگ اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں پروناؤن کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر پرسنل پروناؤن. اب پرسنل پروناؤن کی کمپلیٹ ڈیفینیشن، اس کے ایگزامپل اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مل جائیں گے. آئی، یو، ہی، شی، اٹ، وی، دے، یہ سارے کے سارے پرسنل پروناؤن کہلاتے ہیں. پوزیسو پروناؤن جو موسٹلی ہماری پوسیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری ملکیت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جس طرح مائن، یورس، ہز، ہرس، آورس، دیئرس. ریفلیکسو پروناؤنس جو کہ موسٹلی آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن سبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جیسا کہ مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، آور سیلف، یور سیلف، دیم سیلف. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دس، دیٹ، دیز، دوز. یہ چار پروناؤن موسٹلی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہلاتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس انٹراگیٹو پروناؤن. انٹروگیٹو بھی اس کو بولا جاتا ہے. یہ 5 ورڈ موسٹلی انٹروگیٹو پروناؤن کے طور پر لیے جاتے ہیں، اور اگر یہ فکرے کے سٹارٹ میں آ جائیں تب ہم لوگ ان کو انٹروگیٹو بولیں گے. ہو، ہوم، ہوز، وچ اور وٹ یہ موسٹلی انٹروگیٹو کہلاتے ہیں. اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہماری گرامر والی جو ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہوگا. ریلیٹو پروناؤن جو کہ ریلیشن کریٹ کرتے ہیں دو سینٹینس کے درمیان. یہی 5 ورڈ ہو، ہوز، ہوم، وچ اور دیٹ اگر فکرے کے سینٹینس کے درمیان میں آ جائیں تو ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ریلیٹو پروناؤن. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. شی از گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. شی کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک پرسنل پروناؤن ہے. اسی طرح دس بک از مائن. اگر ہم لوگ اس فکرے کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ جو دس ہے یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے اور مائن کیا ہے؟ پوزیسو پروناؤن ہے. ڈو یور ہوم ورک یور سیلف. یہاں پہ یہ جو ورڈ یور سیلف ہے یہ ہمارے پاس ریفلیکسو پروناؤن ہے. ورب کیا ہوتا ہے؟ ورب کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں فعل. ڈیفینیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں. A verb is a word that express an action or a state of being. کسی بھی کام کے ہونے کو ورب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایکشن ورب ہوتے ہیں کچھ، جس طرح رن ہے، جمپ ہے، رائٹ ہے، سنگ ہے. لنکنگ ورب ایم، از، آر، واز. ورب بی، بینگ، بین، ول، شیل. ہیلپنگ ورب ہیز، ہیو، ہیڈ، ڈو، ڈز، ڈڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ورب کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں. جس طرح ہمارے پاس ریگولر ورب ہوتے ہیں، ارریگولر ورب ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کچھ ماڈل ورب ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس انکمپلیٹ ورب کے اوپر اگر آپ لوگ نے لرن کرنا ہے ورب کیا ہوتے ہیں تو کمپلیٹلی میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور ہمارے گرامر والی سیریز کے اندر ہی آپ لوگوں کو مل جائے گی. تو سینٹینسز کے اندر اس کے ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں. شی رنز. اب رنز ایک ایکشن ورب تھا. ایوری مارننگ. ہی از ٹیلنٹڈ ٹیچر. از کیا ہے؟ لنکنگ ورب بھی اس کو بولا جاتا ہے اور ہیلپنگ ورب بھی بولا جاتا ہے. دے ہیو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہیلپنگ ورب ہوگا. موسٹلی ہمارے پاس ورب کے بعد ایڈجیکٹیو آتا ہے.
تو एडजेक्टिव को उर्दू के अंदर कहा जाता है इसमें सिफत, मतलब किसी भी शख्स की जो इसमें सिफत होती है, सिफत खा वो उसकी बुराई हो या अच्छाई हो, उसको जो चीज़ बयान करती है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होती है, अब इसकी अगर कम्प्लीटली आप लोगों ने इसको लर्न करना है तो आप लोगों को हमारी ग्रामर वाले सीरीज़ पे जाना होगा। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है या बयान करती है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होती हैं, जिस तरह हैप्पी है, बिलीव है, टॉल है, डिफ़िकल्ट है। इसी तरह हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी होती हैं, जिस तरह सम है, मैनी है, फ्यू है, सेवरल है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होती हैं, ये मोस्टली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रिलेटेड होती हैं, दिस दैट दीज दोज। इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव भी होती हैं, जो कि मोस्टली हमारे पोजेसिव प्रोनाउन से बनती हैं, माई है, यूअर है, हिज है, हर है, इट्स है, आवर है, देयर है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इसके साथ मोस्टली एस नहीं लगाएंगे। जिस तरह हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर यूअर्स लगाते थे, हर्स लिखते थे, इट्स लिखते थे, आवर्स लिखते थे, तो जो मोस्टली एडजेक्टिव होती है उसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। सेंटेंस के अंदर इसको देख लेते हैं। शी वोर आ ब्लू ड्रेस। ब्लू अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। दे हैव मैनी फ्रेंड्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, दिस केक इज़ डिलीशियस। अब डिलीशियस को हम लोग मोस्टली क्वालिटी कह सकते हैं, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है बस, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के ज़ुमरे में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब जो कि मोस्टली मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एन एडजेक्टिव को, या फिर दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है या फिर बयान करता है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। Adverbs usually explains how, when, where and to what extent। अगर आप लोग वर्ब को अच्छे तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो हमारे एडवर्ब वाले टॉपिक के अंदर जाएं, वो आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर एडवर्ब की कंप्लीट टाइप्स को, उनकी जितनी भी एग्जांपल बनती हैं सेंटेंस की मदद से भी समझाया हुआ है, और एक एक टाइप को अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह हाउ, ये मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट करती हैं। क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, जिनके एंड पे मोस्टली एल वाई आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, मैनर को, एडवर्ब ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट करती हैं। व्हेन जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ, देन, सोन, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, मतलब टाइम पीरियड जितने भी होते हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। वेयर मोस्टली एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। हेयर, देयर, एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, मतलब इसके और भी बहुत सारे हैं जो कि प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कम्प्लीटली लर्न करना है तो हमारी जो सीरीज़ के अंदर जाएं, जो ग्रामर वाली सीरीज़ है उसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टू व्हाट एक्सटेंट मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह वेरी का वर्ड है, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू। तो इनकी एग्जांपल को देख लेते हैं सेंटेंसेस में। शी रिसाइट्स ब्यूटीफुली। हाउ मैनर को रिप्रेजेंट करता है। वी विल लीव सोन, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन को। एंड ही रैन वेरी क्विकली, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मोस्टली इधर जो है ना टू व्हाट एक्सटेंट के ज़ुमरे में इसको जो है ना बयान किया गया है। मोस्टली इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है परिपोजिशन। परिपोजिशन क्या होते हैं, हरफ जार इनको उर्दू के अंदर बोला जाता है। तो डेफिनेशन, अ परिपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी आता है। तो इस पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, इनके इस्तेमालात पर भी और इनकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पर आप लोगों को ये ग्रामर के रिलेटेड सारी की सारी जो है ना मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, परिपोजिशन को। एग्जाम्पल इसकी इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन, एमंग, थ्रू, etc।
اب ان میں سے بہت سارے ہیں جو کہ ٹائم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹائم کے حوالے سے، پلیس کے حوالے سے ان کا استعمال بھی مختلف ہیں، تو کمپلیٹلی ریڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو وہیں جانا ہوگا۔ سینٹینسز: دا کیٹ از انڈر دا ٹیبل، شی واکڈ تھرو دا پارک، ہی سیٹ ایمنگ ہز فرینڈز۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنجنکشن۔ کنجنکشن کنجنکٹ سے نکلا ہے، کنجنکشن کا مطلب ہوتا ہے ملانے والے یا پھر جوڑنے والے۔ تو کنجنکشن از اے ورڈ دیٹ کنیکٹس ورڈز، فریزز اور کلازز، ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ان کی موسٹلی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ فرسٹ نمبر پہ آتا ہے کوآرڈینیٹو کنجنکشن، یہ فین بوائز کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ٹوٹل 7 ورڈ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ورڈ آتے ہیں موسٹلی فین بوائز، ایف مین فار، اے مین اینڈ، این مین نار، بی مین بٹ، وائی مین یٹ، او مین آر اور ایس مین سو۔ یہ 7 ورڈ ہیں جو موسٹلی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے اندر یوز کیے جاتے ہیں۔ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن کو ریزننگ ورڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ موسٹلی ڈیپینڈنٹ کلاس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں، مطلب جہاں پہ ریزن بیان کی گئی ہو، جس طرح بیکاز ہے، آلدو ہے، ایز ہے، ایف ہے، سنس ہے، انلیس ہے، وائل ہے، آفٹر، بیفور، وین، ایف، یہ سارے کے سارے موسٹلی سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن کہلاتے ہیں۔ کوریلیٹو کنجنکشن موسٹلی متعلقہ رشتہ دار کو بولتے ہیں، تو یہ متعلقہ پروناؤن کنجنکشن ہوتے ہیں جو کہ موسٹلی کوآرڈینیٹنگ اور سب آرڈینیٹنگ کا مکسچر ہوتے ہیں، کمبینیشن ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ پیئرز کی صورت میں پائے جاتے ہیں، جس طرح آئدر آر، نائدر نار، بوتھ اینڈ، ناٹ اونلی بٹ آلسو، ان سب کو ہم لوگ کوریلیٹو کنجنکشن بولتے ہیں۔ سینٹینسز کے اندر ان کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا پارٹی، اب یہاں پہ ٹو گو ٹو لکھا ہوا ہے، یہ ایک انفینیٹیو ہے۔ بٹ آئی ہیو ٹو فنش مائی ہوم ورک، بٹ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہوگا، کنجنکشن بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن۔ آلدو اٹ واز، اب آلدو ایک سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، تو یہ کنجنکشن بھی کہا جا سکتا ہے یا پھر سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن۔ آئی ول ایٹ آئدر اے مینگو اور این ایپل، 2 کنجنکشن ایک ہی سینٹینس کے اندر پیئرز کی صورت میں یوز کیے گئے ہیں، آئدر آر، تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گے؟ کوریلیٹو کنجنکشن۔ انٹرجیکشن and interjection is a word or a phrase that express strong emotions or surprise shown after the interjection۔ اصل میں یہ حرف استفہامیہ کہلاتے ہیں، حرف استجابیہ یا پھر استفہامیہ بھی ان کو بولا جاتا ہے۔ shown after the interjection the sentence starts with a capital letter، مثال کے طور پر واؤ، اوہو، اوش، ہرا، آہا، ہے، اس طرح کے سارے انٹرجیکشن کہلاتے ہیں۔ ان کے موسٹلی ٹائپس ہیں، ان کے استعمالات بھی ہیں، تو آپ لوگ جو ہماری پروناؤن ٹائپس آف پارٹس آف اسپیچ کی جو ٹائپس ہیں ان کے اندر ان کو کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے دیا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں جا کر اس کے متعلق ریڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اس کے ایگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی تو ہمارے پاس ایگزامپل ہیں اس کی سینٹینسز کے اندر۔ واؤ دیٹ واز این امیزنگ پرفارمنس، اوچ دیٹ ہرٹس می، لاس، یہ موسٹلی جب اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہاں پہ یا پھر لاس ہو جائے، وی ہیو لاسٹ دا میچ، تو یہ ہمارے پاس انٹرجیکشن تھے۔ انٹرجیکشن کے بعد پارٹس آف اسپیچ ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دی گئی ہے، اس کو ہم لوگ حل کر لیتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ لیبل ناؤنز، وربس اینڈ کنجنکشن، ان 3 چیزوں کو آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان دی گیون سینٹینسز۔ دا کوئک براؤن فاکس، اب یہاں پہ فاکس ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ورب ہے، براؤن کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک ایڈجیکٹیو ہے، اوور دا لیزی ڈاگ، اوور پریپوزیشن ہے موسٹلی، لیزی ڈاگ، ڈاگ ہمارے پاس کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور لیزی کیا ہے؟ اس کی ایڈجیکٹیو ہے۔ آفٹر دا اسٹارم، آفٹر لکھا ہوا ہے، یہ کنجنکشن ہے۔ دا اسکائی واز کلیئر اینڈ برائٹ، اسکائی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ناؤن ہوگا۔ شی کوئکلی ایک ایڈورب ہے۔ فنشڈ ہر ہوم ورک بیفور ڈنر، بیفور ہمارے پاس کیا تھا؟ کنجنکشن تھا۔
واو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے, انٹرجیکشن ہے. دیٹ واز این انکریڈیبل میچ بیکاز اٹ واز ریننگ, یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے بیکاز, تو ہمارے پاس بیکاز کیا کہلائے گا, کنجنکشن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یا پھر سبارڈینیٹنگ کنجنکشن. ہاں تو یہاں پر 8 سینٹینسز آپ لوگ نے لکھنے ہیں جو کہ ناؤن, ورب, ایڈجیکٹو, ایڈورب, پروناؤن, پریپوزیشن, کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشن کو ریپریزینٹ کر رہے ہوں. تو نیکسٹ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو کہ موسٹلی ایڈجیکٹو پر دی گئی ہے, تو ہم لوگ اس کی ایڈجیکٹو کو دیکھ لیتے ہیں. اشفاق احمد واز آ ڈیش رائٹر, یہاں سے ایڈجیکٹو لگانی ہے تو فیمس رائٹر, یہاں پہ فیمس اس کا ٹھیک جواب ہوگا. دس از اے ویری انفارمیٹیو, یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہوتا ہے انفارمیٹیو سیمینار. تو مائی مدر بیکمز اینکشیس ایف آئی گیٹ ہوم لیٹ, تو یہاں پہ کیا آئے گا, اینکشیس, بی آپشن اس کا ٹھیک ہوگا. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس اٹ از ڈیش ٹو گیٹ دا کریکٹ انفارمیشن فرام دی یونیورسٹی آفس, اٹ از ایڈوائزیبل, ایڈویزیبل اس کا جو بی آپشن ہے وہ ٹھیک ہوگا, ایڈویزیبل. ہو از ریسپانسیبل فار دس کواس, ریسپانسیبل, بی آپشن اس کا ٹھیک ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس کے اندر فل ان دی بلینکس ود دی کریکٹ پارٹس آف اسپیچ ایز انڈیکیٹڈ ان دی پیرنتھیسز, جو پیچھے ہم نے پیرنتھیسز پڑھا ہے اس کے اندر جو ورڈ یوز کیے گئے ہیں ان کے مطابق ادھر انہوں نے ہمیں بتایا ہوا بھی ہے کہ ادھر آپ لوگ نے پریپوزیشن لگانا ہے, ورب لگانا ہے, انٹرجیکشن اور پھر ایڈجیکٹو, ان کی مدد سے ہم نے اس کو فل کرنا ہے. تو اس کو فل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس دا کیٹ از ہائیڈنگ ڈیش دا بیڈ, اب یہاں پہ ہائڈ اوور ہوتا ہے, انڈر ہوتا ہے, ہائڈ انڈر, جو بلی ہے وہ نیچے چھپتی ہے, تو انڈر دا بیڈ اس کا جو پریپوزیشن آئے گا وہ انڈر والا آئے گا. شی ڈیش, یہاں پہ ورب لگانا ہے, ہر ہوم ورک بیفور ڈنر کمپلیٹڈ ہر ہوم ورک. انٹرجیکشن ہے, دس از اے بیوٹیفل ڈریس, واو یہاں پہ آئے گا انٹرجیکشن, تو ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ, ایڈجیکٹو آئے گی. شی پروناؤن آئے گا, وینٹ ٹو دا اسٹور. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھی ہماری جو 9th کلاس کا چیپٹر 1 ہے اس کی ایکسرسائز کے اندر پارٹس آف اسپیچ, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ لوگوں نے اینول پیپر دینے ہیں اور آپ لوگ اپنی تیاری کو بیسٹ کرنا چاہتے ہیں, بہترین کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں نے کمپلیٹلی اس ایکسرسائز کو ورڈ بائی ورڈ ریڈ کرنا ہے اور غور سے سننا بھی ہے, ان چیزوں کو سمجھنا بھی ہے. اگر کمپلیٹلی آپ لوگ پارٹس آف اسپیچ پر لیکچر سننا چاہتے ہیں تو ہماری گرامر والی پلے لسٹ کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا. تو ہماری آج کی ویڈیو یہی تھی, امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے, کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ اس طرح کی نیو اپڈیٹس اور آپ لوگوں کی تعلیم کے ریلیٹڈ میٹیریل آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے اور آپ لوگ اپنے پیپروں کی اچھے سے تیاری کر سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.